طلعت میں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا ایئر مارشل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ سے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی، اس میں کچھ تیاریوں پہ بات ہو رہی تھی، اور کل ہم نے پاکستان ایئر فورس کی تیاری دیکھی بھی. اب ایک سوال، یہ 2 سوال بہت اہم ہیں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دنیا اور کچھ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کتنے طیارے ایگزیکٹلی مار گرائے ہیں، کیونکہ 3 کی تو تصدیق انڈیا کے اندر سے ہو گئی ہے، لیکن 5 ہم کلیم 5+1 کا کر رہے ہیں. تو یہ کلیم کس حد تک درست ہے اور اس کی ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس وقت اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، اور ہمارے جو پروفیشن میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جب کلیم کرتے ہیں تو اس کے کچھ پیرامیٹر ہوتے ہیں. آپ نے اور پرانے دنوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جی جہاز آپ کی سرحدوں کے اندر گرے، یا آپ اگر سرحد کے پار بھی گرے تو آپ جا کے اس کو گراؤنڈ کے اوپر اس کو کنفرم کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جی ہاں ہم نے دیکھ لیا، جہاز گرایا گیا ہے اور یہ کل دی گیا. اب زمانہ بالکل بدل گیا ہے جی. ایکچولی وین یو گیٹ انٹو دی ریجیم آف بیونڈ ویژول رینجز، تو بیونڈ ویژول کے اندر بھی 50 کلومیٹر ہوتا ہے، 70 کلومیٹر ہوتا ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 200 کلومیٹر کی، تو آپ 200 کلومیٹر کی جب آپ اکراس کی بارڈر آپ جہاز کو گرائیں گے تو آبویسلی وہ اس کا ملبہ تو آپ کے سامنے نہیں گرے گا، پہلی بات تو یہ ہے. لیکن کچھ ایسے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جب وہ کمپلیٹلی آپ کے سامنے ہوں تو آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ جو ہم نے کل کلیم کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ٹیکنیکلی بالکل کنفرمڈ ہے. اور باقی پھر آپ اور ٹیکنیکل مینس کے اوپر بھی چیک کرتے ہیں، سیٹلائٹ امیجنگ جو ہوتی ہیں، پھر کوئی آپ کی اور کسی قسم کی ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دوسرے سینسرز بھی ہوتے ہیں، اور آپ ان سینسرز کے اوپر بھی یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ جی یہ یہاں پہ اگر ہم نے کل اچیو کی ہے، یہاں سے یہ ہوا سے ایک دم وہ غائب ہو گیا ہے بلیک اس کا، تو وہ آپ کو اس سے بھی کنفرمیشن ہو جاتی. تو اس طرح کی کافی ساری پیرامیٹرز ہیں آپ کو میٹ کرنے پڑتے ہیں جس سے آپ کو یہ کل ملے. تو ابھی یہ جو میں اب آپ کو رات کو جو خبریں آئی تھیں طرف سے حملہ کرنے کی، اس کے بعد یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان نے جوابی حملہ شروع کر دیا ہے. لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دفاع میں پاکستان نے جو کاروائیاں کی ہیں وہی تھیں، اور جن جن جگہوں سے پاکستان پر حملہ ہوا وہاں ریٹیلیٹ کیا گیا. لیکن ابھی جو آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اختیار دیا ہے آرمڈ فورسز کو کہ وہ اپنا جو حق ہے دفاع کا وہ استعمال کریں، اس کا مطلب پاکستان انڈیا کے اندر حملہ کرے گا ٹارگٹس پہ. کیا یہ جو انٹرپریٹیشن میں کر رہا ہوں یہ درست ہے؟ جی پہلے تو میں آپ کا تھوڑا سا وہ جو ہے نا کلز والی چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے کلز 5 ہی ہیں، اور میرے حساب سے تو 6 ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا UAV ہے وہ بھی ایک کل ہے. تو یہ جو 6 ہیں یہ کنفرمڈ ہے جی، اور یہ دے آر کنفرمڈ بائی آل ٹیکنیکل مینس. اور جو اگر تھوڑا بہت کسی کا رہ بھی گیا ہے تو وہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں کنفرم ہو جائے گا. دنوں میں کیا مطلب میں 1 آدھ دن کے اندر یہ چیز بھی کنفرم ہو جائے گی. دوسرا آپ کی آج کے سوال کے اوپر کہ جی ہم اٹیک کریں گے یا نہیں کریں گے، دیکھیے میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ بربریت ہے جو انہوں نے پھیلائی مودی صاحب نے ہمارے ملک کے اندر، کہ انہوں نے اپنے جہاز بھیجے، انہوں نے معصوم لوگوں کو جانے دی، انہوں نے خون آ دیا ماؤں کا، اور ان کے جو ہیں اور بھی لوگ جو مارے گئے، اور آپ کے سامنے ہی ہیں نمبر. یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے پاکستان میں ہماری قوم، اور یہ اس کی جو ہے اگر آپ اس کو نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں تو یہ ناقابل معافی ایکٹ ہے. اب یہ انٹائرلی اٹ از اپ ٹو دی ملٹری لیڈرشپ اینڈ دی پولیٹیکل لیڈرشپ، وہ اس کو کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹو ایڈریس دس. کیونکہ دیکھیں بیسکلی پاکستان جو ہے وہ از اے پیس لونگ کنٹری ہے. ہم لوگ کوئی جو ہے مار دھاڑ کے اندر بلیو نہیں کرتے، لیکن مودی صاحب نے ماحول ہی یہاں پہ ہمارا جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہے انہوں نے مار دھاڑ کرنی ہے ہمارے پہ، جو ظلم ڈھانا ڈھالے. اب آپ دیکھیں معصوم جانے چلی گئی.
معصوم تو مودی صاحب کی ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو سارے مجرم ہیں. اور آپ نے یو نو دی ٹریک ریکارڈ کی مودی صاحب جب چیف منسٹر تھے اور انہوں نے کیا کیا. اصل میرا سوال یہ تھا کہ کیا پاکستان جوابی دفاعی ایک قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے؟ ابھی بھی کل جو کچھ ہم نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا، 6 طیارے ان کے گرائے، اس کے بعد ابھی پاکستان جوابی دفاعی کاروائی کرے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ دفاعی کاروائی اب ہوئی، یہ جب انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا، اور یہ جو ابھی ہم اٹیک کریں گے یہ تو دفاع ہمارا بنتا ہے، لیکن ہے یہ اٹیک ہی ہے. یہ اٹیک ہمیں کرنا پڑے گا. اٹیک اس کا جواب جو ہے وہ دفاعی نہیں ہے. یہ تو ہمیں یہ ہمارا حق ہے. دفاع تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی اٹیک کرے آگے سے دفاع کریں. دفاع تو ہم نے کل رات کو کیا نا. اب فارچونیٹلی اینڈ انفارچونیٹ فار دیم کہ ہم نے جب اپنا دفاع کیا تو ان کے اوپر اٹیک ہو گیا، وہ گر گئے. اب ہم کیا کریں کہ اگر وہ یہاں پہ آگے گر گئے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جب ہم نے اٹیک کرنا ہے تو ہم نے چونکہ ان کے جہاز گرا دیے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. معاف تو ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صاحب یہ بتائیے گا، جو ابھی آپ نے گفتگو سنی ایئر مارشل صاحب کی اور جو کچھ دیکھ چکے ہیں آپ کل رات سے لے کے آج تک، اس میں ایسکلیشن لیڈر پاکستان نے کہا ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. تو اس وقت پاکستان جب جواب دے گا انڈیا کا، تو آپ کے خیال میں کون کون سے ٹارگٹ ہوں گے؟ کیونکہ خواجہ آصف وزیر دفاع انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ اگر ایک بھی سویلین کی ہمارے جان گئی تو اس کے خون کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ہم بھی جہاں دل چاہے گا ہم اٹیک کریں گے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ انڈین پریمیئر لیگ چل رہی ہے کرکٹ کی، تو اور اس کا ابھی کچھ دن تک چلنی ہے، تو کیا ایسا کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی وہ بھی اثر انداز ہو؟ شکریہ جی. ایک تو آپ نے جو ابھی بحث کی ظاہر ٹیکنیکل وہ بہتر بتا رہے تھے جو ہمارے پاس ایئر فورس کے ریپرزینٹیو تھے ایکس، جو میرے پاس معلومات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو پہلا جواب آیا میزائل کی صورت میں، اور یہ میزائل سے ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، اٹس HIMAD سسٹم ہے ہمارا، ہائی اینڈ میڈیم ڈیفنس ایئر سسٹم. کہاں سے فائر کیا گیا میں اس میں نہیں جاتا. 2 میزائل یا 3 میزائل فائر کیے گئے، چل رہا ہے کہ بہاولپور سے کیا گیا. ہاں، لیکن 12:48 پر یہ ہماری طرف سے جواب آیا. ٹھیک. اور وہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ بیونڈ ویژول رینج چونکہ وہ انہوں نے اپنی سائڈ سے فائر کر رہے تھے، تو جب ریکیج گرنا تھا انہی کی سائڈ پہ گرنا تھا. یہ اب 3-4 ذرائع سے کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کا نقصان ہوا ہے. نمبرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا نقصان نہیں ہوا اور بڑا نقصان نہیں ہوا. تو ایک تو یہ. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ کل جو رسپانس تھا اور اب جو رسپانس ہوگا، اور اس رسپانس کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے، IPL کا بھی آپ نے بیچ میں ذکر کر دیا. تو پہلا جو آپ سمجھیں کہ جو کل رسپانس تھا وہ ایک ڈیفینسو آفینس تھا، جو ایک باقاعدہ ملٹری کی ٹرم ہے کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو تو اپنی دفاع کے اندر جب آپ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں. جو آج کا اعلامیہ ہے جس سے آپ نے آغاز کیا، اس کے اندر واضح انداز سے تقسیم کی گئی ہے. جو ابھی تک رسپانس آیا ہے آفینسو ڈیفنس کا، اس کو علیحدہ کیا گیا ہے اس رسپانس سے جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. تو ایک تو فیز ہوگی جو ابھی تک ہوئی، دوسری فیز ہونی ہے جس کے لیے فوج کو باقاعدہ اختیار دیا گیا ہے کہ اپنی لوکیشن کے اوپر، اپنے ٹائم کے اوپر، اپنے طریقے کے اوپر آپ اٹیک چوز کریں. وہ آنا بھی باقی ہے. اور اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، میرے سامنے اس کی اردو کی کا ترجمہ ہی پڑا ہوا ہے آفیشیل، وہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے بدلے کا. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان اپنے بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کے خلاف کھلی خلاف ورزی کے بدلے وقت، مقام اور انداز کے تعین کے ساتھ اپنے دفاع میں جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے. دیٹ از یٹ ٹو کم. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ ٹی وی اسکرینز کے اوپر جو میں بعض پولیٹیشنز کے بیان دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو ٹھنڈا کر دیا. ہم جو ٹھنڈا کیا ہے، لیکن اس فیز کے اندر ٹھنڈا کیا ہے. ڈیفینسو آفینس تھا جو ڈیفینسو آفینس. ابھی ہمارا آفینسو آفینس آئے گا. ابھی آفینس تو آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ نے بیچ میں لکھ دیا ہے. اب یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے حوالے سے بات کی گئی ہے. یہ کوئی عام کسی نے بیٹھ کے بیان نہیں دے دیا، اور آپ کے سامنے وہی تحریر موجود ہے. مسلح افواج کو مکمل اختیار دیا گیا. وہی یہ سٹیج ہے جو انڈیا نے اب 5-6 دن پہلے مودی نے اپنی آرمڈ فورسز کو دیا تھا. اچھا، یہ اب یہ آفینسو کا اختیار ہے.
ڈیفنس کا اختیار تو ہم وقت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے, آفینسو کا اختیار ہے. اب اس آفینسو کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے, ہم اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے پاس یہ معاملہ جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو بھی اثاثے, اور کل رات بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی جب آپ ٹرانسمیشن میں تھے, جو بھی اثاثے پاکستان کے اوپر حملے کی بنیاد بنے ہیں, دے آر اوور پوٹینشیل ٹارگیٹس. ٹھیک, یعنی اگر اس کے اندر آپ کی ایئر بیسز استعمال ہوئے ہیں اور پوٹینشیل ٹارگیٹس. ٹھیک ہے, میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, ابھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کچھ فرما رہے ہیں, سنیے گا. مضموم جو کوشش کی انڈیا نے کل, قریباً ان کے 75 سے 80 جیٹ فائٹر جو تھے وہ لائن آف کنٹرول اور پاکستان کے بارڈرز کے اوپر 1 گھنٹے کے قریب یہ فائٹ ہوئی دونوں سائڈز کے درمیان, اور ہم نے پھر بھی ریسٹرینٹ کو ایکسرسائز کیا کہ جس جیٹ فائٹر نے ہمارے اوپر حملہ کیا, پے لوڈ جو ہے اس کو ریلیز کیا, ہماری طرف پھینکا, صرف ہم نے اس کو اٹیک کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے 5 جیٹ فائٹر جو ہیں وہ گرائے اور ان کے 2 ان آرمڈ جو ہیں UAVs وہ گرے. اگر ہماری ایئر فورس کو یہ اجازت ہوتی کہ وہ فری فار آل یعنی جس کو مرضی گرا دے, تو شاید یہ 5 کی بجائے شاید 12 یا 15 گرے ہوتے. کہ وزیر خارجہ نے مجھ سے رابطہ کیا, پھر چائنی اور اگلے 1.5 گھنٹے میں ترکی کے جو سفارہ تھے دونوں کے سفیر وہ تشریف لائے, ہماری میٹنگز ہوئیں. مین وائل ہم نے فوری طور کے اوپر میں نے خط بھجوائے جو ہے UN سیکورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ کو, اس کی کاپی جو ہے وہ ایک UN سیکرٹری جنرل کو اور ایک کاپی UN جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو. اس کے بعد انڈین جو ہے چارج دی افیئر کو وزارت خارجہ میں بلا کے ڈیمارش کیا کہ یہ جو تمہارے طرف سے یہ مذموم حرکت ہوئی ہے اس کے اوپر ڈیمارش کیا. میری اسپین کے وزیر خارجہ سے میری بات چیت ہوئی, ابھی تھوڑی دیر میں وہ اسی کے سے بات ہوگی. انڈین چارجی افیئرز کو ڈیمارش دیا گیا ہے, یہ بتا رہے تھے اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم پاکستان وزیر خارجہ, اور انہوں نے بڑی ایک اہم بات بتائی ہے. انہوں نے کہا 75 سے 80 کے قریب انڈین طیارے فضا میں تھے, 1 گھنٹے کے قریب وہ پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملہ کرتے رہے, اور اگر ایئر فورس کو کھلی اجازت ہوتی, ہماری پاکستان ایئر فورس کو کھلی اجازت ہوتی, تو ان کے بہت زیادہ طیارے مار گرائے جا سکتے تھے. عاصم سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ پریپیئرڈنس کیا ہے پاکستان ایئر فورس کی, جب آپ دیکھتے ہیں کہ 75 سے 80 طیارے ایک وقت میں پاکستان کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, تو پاکستان کی ایئر فورس نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟ دوسرا یہ کہ کھلی اجازت کیوں نہیں تھی ایئر فورس کو, پاکستان کی ایئر فورس کو, کہ وہ زیادہ سے زیادہ طیارے انڈیا کے مار گراتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ جو 75 کی یا 70 to 75 کی جو فگر ہے وہ یہ ہے فرام نارتھ ٹو ساؤتھ آن آر ایسٹرن بارڈر. یہ پورا پھیلے ہوئی تھی ان کی جو فارمیشن ہے, اور یہ 3 حصوں میں تھی ان کی یہ جو پورا جو پیکیج تھا, اور ہر پیکیج کا جو سب پیکیج تھا وہ تقریباً 15 جہازوں کا, اور یہ 3 انہوں نے حصے کیا ہوا, 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا ہمارے بارڈر کو اس طریقے سے کہ وہ ایک نارتھرن بیلٹ تھی, ایک سینٹرل بیلٹ تھی, اور ایک سدرن بیلٹ. جو سدرن بیلٹ تھی اس کے اندر انہوں نے کوئی بھی کاروائی نہیں کرنی تھی, وہ صرف ڈسٹریکشن کے لیے. اور جو سینٹر میں اور جو نارتھ کے اندر جو فارمیشنز تھیں ان کا صرف یہ کام تھا کہ انہوں نے ٹارگیٹس کے اوپر اٹیک کرنا ہے, اور آبویسلی جو ان کے جو جہاز کے ساتھ جس کے اوپر سے انہوں نے اپنے جو بمب پھینکتے تھے اور پروٹیکشن کرنی تھی اپنی اسٹرائک فورس کی. تو یہ 2 ناردرن ایریا اور جو سینٹرل ایریا کے اندر جو ان کے جہاز تھے, ہماری جو بیسک ایئر کامبیٹ ہوئی, یا آپ کہہ لیں کہ ہمارے جو ان کے ساتھ وی وینٹ آفینسو اگینسٹ دوز ایئرکرافٹ, یہ نارتھ اور سینٹر کے جہاز تھے. اور پھر اس کے اندر بھی یہ والی جو ساری اراؤنڈ 40 منٹس, اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بالکل, اور اسپیشلی جب وین یو آر فائٹنگ ایئر کرافٹ بیانڈ ویژول, تو اس کے اندر بہت ساری آپ کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ سے آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو دی پائلٹس کہ انہوں نے اتنی جو ہے کانسنٹریٹڈ ایئر اسپیس کے اندر they were able to shoot
their enemy and then they were ठीक। able to save themselves. ये जो सबसे बड़ी important चीज होती है, you have to save yourself and then you are able to shoot the other person. ये एक victory ठीक का है। जो एम मार्शल, notion ये है, बताइएगा कि एयरफोर्स को खुली इजाजत क्यों नहीं थी कि जितने त्यारे चाहते वो मार गिराते? ये खुली इजाजत क्यों नहीं थी और इसका मतलब क्या है? खुली इजाजत का मतलब ये है कि जो भी आपको थ्रेट बन रहा है आप उसको मार दें, या आपके मुल्क के लिए थ्रेट बन रहा है तो आप ठीक है। उसको मार दें। अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पुराने दिनों में होता था कि आपकी टेरिटरी के अंदर जहाज गिरना Okay। चाहिए, अब वो चीज खत्म। अब बियॉन्ड विजुअल है, तो बियॉन्ड विजुअल तो जो आपको थ्रेट बनेगा आप उसी को ही मारेंगे ना। और इसके अंदर भी जो थ्रेट बने हमारे लिए, हमने उनको मारा, जो उनके साथ थे मेहमान, ठीक। उनको हमने कुछ नहीं कहा। ठीक, तो पाकिस्तान अभी भी उसूल फॉलो कर रहा है, जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, रिस्ट्रेंट शो कर रहा है। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल आसिम सलमान साहब, हमें मजीद आपका टाइम चाहिए था लेकिन आपने जाना है। मैं किरण नास